سوال ہے انسان کی زندگی میں سب سے خاموش لیکن طاقتور نعمت کون سی ہے؟ جواب ہے صحت ایسی نعمت ہے جس کی قدر اکثر بیماری کے بعد ہوتی ہے۔ اچھی صحت سے عبادت، محنت اور خوشی سب آسان ہو جاتی ہے۔ اسلام میں صحت کی حفاظت کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق جنت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ نرم مزاج انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے جہنم کی طرف لے جانے والی سب سے عام عادت کون سی ہے؟ جواب ہے زبان کا غلط استعمال جیسے جھوٹ اور غیبت بڑا سبب ہے۔ گناہ بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر انجام سخت ہوتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے معاملے میں کیوں مشہور ہیں؟ جواب ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بڑی محبت سے محفوظ کیا۔ ان کی یادداشت غیر معمولی تھی۔ آج دین کا بڑا خزانہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ سوال ہے دنیا میں اصل سکون کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جواب ہے اصل سکون قناعت کرنے والوں کو ملتا ہے جو تھوڑے پر راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ لالچ دل کو بے چین اور روح کو تھکا دیتا ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے وہ صدقہ جو چھپ کر دیا جائے سب سے افضل ہے۔ اس میں دکھاوا شامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو خاص طور پر پسند فرماتا ہے۔ سوال ہے انسان کی کامیابی میں نیت کا کیا کردار ہے؟ جواب ہے نیت عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھی نیت عام کام کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ ان کا انصاف کمزور کے لیے ڈھال بن جاتا تھا۔ ان کی زندگی عدل کی روشن مثال ہے۔ سوال ہے پانی زیادہ پینے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے پانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ یہ جلد، گردوں اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ کم پانی پینا کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے جنتی لوگوں کو ایک نمایاں صفت کیا ہوگی؟ جواب ہے وہ دل کے صاف اور معاف کرنے والے ہوں گے۔ کسی سے نفرت یا حسد نہیں رکھیں گے۔ صاف دل انسان کی بلند مقام دلاتا ہے۔ سوال ہے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اندرونی طاقت کون سی ہوتی ہے؟ جواب ہے صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ غم میں سنبھالتی اور خوشی میں عاجزی سکھاتی ہے۔ صبر کرنے والا وقت کے ساتھ مضبوط بن جاتا ہے۔ سوال ہے دین میں علم حاصل کرنے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جواب ہے علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے۔ بغیر علم کے عبادت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ علم والا انسان معاشرے کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں کامیاب رشتے قائم رکھنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ احترام کے بغیر محبت دیر پا نہیں رہتی۔ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا رشتے بچاتا ہے۔ سوال ہے جنت کے ذکر سے انسان کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے جنت کی یاد دل میں امید اور خوشی پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ امید بھرا دل گناہ سے جلد واپس آ جاتا ہے۔ سوال ہے جہنم کا تصور انسان کو کیا سبق دیتا ہے؟ جواب ہے یہ انسان کو اپنی حد میں رہنا سکھاتا ہے۔ گناہوں کے انجام کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ڈر کے ساتھ توازن انسان کو بہتر بناتا ہے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خوبی کیا تھی؟ جواب ہے وہ بے حد حیا دار اور نرم دل تھے۔ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے دیتے تھے۔ ان کی سخاوت آج بھی مثال ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق مسکرانا کیوں نیکی شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ دلوں کو قریب کرتی ہے۔ یہ بغیر حرج کے صدقہ ہے۔ اچھا رویہ معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے۔
سوال ہے نیند کی کمی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے نیند کی کمی دماغی کارکردگی کم کر دیتی ہے، یادداشت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ مناسب نیند صحت کی بنیاد ہے۔ سوال ہے انسان کی زبان اس کی کردار کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ جواب ہے اچھی زبان اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ تلخ الفاظ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، نرم گفتگو دل جیت لیتی ہے۔ سوال ہے دین میں نیت کو عمل سے پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب ہے نیت عمل کی روح ہوتی ہے، اچھی نیت معمولی کام کو عبادت بنا دیتی ہے، بغیر نیت عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت تقویٰ سے ہے، نسل سے نہیں۔ مشکلات کے باوجود ایمان پر قائم رہنا عظمت ہے، سچائی آخرکار سرخرو ہوتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں اصل امیری کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دل کی امیری اصل دولت ہے، قناعت انسان کو بے فکر بنا دیتی ہے، زیادہ خواہشات غربت کو جنم دیتی ہیں۔ سوال ہے انسان کی خاموشی کب طاقت بن جاتی ہے؟ جواب ہے جب خاموشی فساد سے بچائے، جب جواب دینا نقصان دہ ہو۔ سمجھدار انسان وقت پر خاموش رہتا ہے۔ سوال ہے اچھی نیت سے کی گئی محنت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ایسی محنت ضائع نہیں کی جاتی، دیر سے صحیح مگر پھل ضرور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش دونوں کو دیکھتا ہے۔ سوال ہے انسان کی دعا کب سب سے زیادہ قبول کے قریب ہوتی ہے؟ جواب ہے جب دل عاجزی سے بھرا ہو اور زبان میں سچائی ہو۔ مشکل وقت میں مانگی گئی دعا دل سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نیت اور کیفیت کو دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سکون کیوں پیسے سے نہیں ملتا؟ جواب ہے پیسہ سہولت دیتا ہے مگر اطمینان نہیں۔ سکون شکر اور قناعت سے پیدا ہوتا ہے، بے سکونی خواہشات کی زیادتی سے آتی ہے۔ سوال ہے جنت کے راستے کو مشکل کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ نفس کو قابو میں رکھنا آسان نہیں، ہر نیکی میں صبر اور قربانی شامل ہوتی ہے، مشکل راستہ ہی اصل کامیابی تک لے جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب ہے وہ طاقتور کو بھی قانون کے برابر رکھتے ہیں، کمزور کے حق میں بلا خوف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا انصاف آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ سوال ہے حدیث میں صفائی کو ایمان کا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے صفائی جسم اور دل دونوں کو بہتر بناتی ہے، صاف انسان عبادت میں دل لگاتا ہے، گندگی سستی اور بیماری کو جنم دیتی ہے۔ سوال ہے انسان کی نیت دنیاوی کام کو عبادت کیسے بناتی ہے؟ جواب ہے نیت کام کی قدر بڑھا دیتی ہے، حلال محنت نیت سے عبادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے نیت دیکھتا ہے۔ سوال ہے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب ہے والدین کا اپنا کردار سب سے مؤثر ہوتا ہے، بچے باتوں سے زیادہ عمل دیکھتے ہیں، اچھی مثال خاموش سبق بن جاتی ہے۔ سوال ہے صلہ رحمی سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جواب ہے دل میں نرمی اور محبت بڑھتی ہے، رزق اور عمر میں برکت آتی ہے، رشتے مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں صفت کون سی تھی؟ جواب ہے وہ انتہائی نرم دل اور سچے تھے، مشکل وقت میں سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے، وفاداری میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں اصل نقصان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے وقت کا ضائع ہونا سب سے بڑا نقصان ہے، وقت واپس نہیں آتا مگر پچھتاوا رہ جاتا ہے، سمجھدار انسان وقت کی قدر کرتا ہے۔ سوال ہے رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟
جواب ہے رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کوئی خاص مخلوق نہیں آتی، یہ صرف ایک عام وہم ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں۔ اسلام کے مطابق جنات اندھیرے یا روشنی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور مومن ذکر و دعا سے محفوظ رہتا ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، بسم اللہ اور مصنوع دعائیں پڑھ لی جائیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور دل مطمئن رہتا ہے۔